امیجن کرے کہ وہ بندہ، وہ مسلمان جس کو یہ پتا ہے کہ میرے اوپر یہ مشکل آ رہی ہے یا یہ پریشانی آ رہی ہے، میرا رب کو پتا ہے کہ یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس بات کی، اس کو اس بات کا پتا ہے کہ میرا رب اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے، وہ اس کو اکنالج بھی کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ماں باپ ریلیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو، خاص طور پہ وہ ماں باپ جن کو اللہ نے کوئی اولاد دی ہو اور اللہ ان سے وہ اولاد واپس لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ اللہ کے رسول سے اب ذرا دیکھیے گا الفاظ، یہ الفاظ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں اس بات کا یقین ہو سکے کہ میری تکلیف کا احساس میرے رب کو ہے۔ یہ نہیں کہ میرا رب سمجھتا نہیں ہے کہ میرے بندے کو کیا تکلیف ہو رہی، نہیں، میرے رب کو اس بات کا احساس ہے کہ میرے بندے کو کتنی تکلیف۔ ذرا الفاظ سے اندازہ ہوگا آپ کو۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالی کے حکم سے کسی ماں باپ کے بچے کی وفات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں، وہ فرشتے جو اس بچے کی روح کو قبض کر کے اللہ کے پاس آتے ہیں۔ الفاظ ذرا سنیے گا، ڈائلاگ حدیث میں ذکر ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ جس پہ ہمارا ایمان ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ الفاظ کیا ہیں؟ قبضتم ولد عبدی، اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو قبض کر لیا، اس کی روح نکال لی، اس کی جان نکال لی۔ الفاظ دیکھ رہے کمپیشن کتنا ہے کہ میرے بندے کے بچے کو تم نے اس سے چھین لیا۔ فیقولون نعم، وہ کہتے ہیں اللہ ہاں بالکل۔ اللہ کہتے ہیں، دوبارہ اللہ کہتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادی، فؤادی کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا؟ الفاظ پہ غور کر سکتے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اس کے حکم سے نا۔ یہ الفاظ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ایک مسلمان کو یقین ہو کہ میرا رب کو احساس ہے کہ میرا غم کتنا ہے، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، یہ سمجھیے گا نا کہ میرے رب کو نہیں پتا کہ وہ بچوں کی جان ہے، ان کے ماں باپ کے لیے وہ کتنی قیمتی ہے۔ قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا؟ آگے سنیے، فیقولون نعم، کہتے ہیں اللہ ایسے ہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ ماذا یقول عبدی، جب تم نے یہ جان قبض کی تو اس وقت میرے بندے کی زبان پہ کیا الفاظ تھے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہوتا ہے، اللہ کو کیا نہیں پتا، اللہ کو پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود پوچھتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حمیدک واسترجع یا رب، اے اللہ جب جان نکالی تو اس کی زبان سے الحمدللہ نکلا، اس کی زبان سے تیری تعریف نکلی، اس نے تیری طرف رجوع کیا۔ اس کے جب آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے تو بجائے یہ کہ وہ کسی ایکس وائی زی کے دروازے پر جاتا اور تیرا شکوہ کرتا، وہ تیرے دروازے پر آیا اور تیرے سامنے اس نے رویا۔ اللہ کہتے ہیں اچھا ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا تو جاؤ جنت میں جاؤ اور اس میرے بندے کے لیے جس کے بچے کو تم نے چھینا اس کے لیے ایک جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اس کا نام رکھو حمد کا گھر، تعریف کا گھر، کیونکہ اس بندے نے اس موقع پر بھی میری تعریف بیان کی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کا ورلڈ ویو کیا ہے۔ جب اس پر مشکل آئی تو اس کے منہ سے الحمدللہ نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل کو دیکھتے، پریشانی کو دیکھتے، آپ کہتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی تعریف، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے، ہر حال میں اللہ کی تعریف۔